بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھ رہے ہیں اور اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ سبق ان کی تصنیف یادگار غالب سے لیا گیا ہے جو کہ سوانح ہے غالب کی، جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ بچوں، ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا نثر پارہ نمبر 3 اور 4، اس میں سے میں کچھ سوالات آپ سے پوچھوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان سوالات کے جوابات یاد ہوں گے۔ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ غالب سائلوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ غدر کے بعد غالب کی آمدنی کتنی ہو گئی تھی؟ بچوں، ہم مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھ رہے ہیں۔ یہ باب نمبر 2 ہے جس کا آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 میں ہم پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 9 کی، نثر پارہ نمبر 5، 6 اور 7 کی۔ تو بچوں، یہ آپ کا صفحہ نمبر 9 ہے اور اس میں ہم نثر پارہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ یہاں سے ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: آب چشمہ حیوان درون تاریک است۔ اس کا مفہوم یہ کہ آب حیات اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں باسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: اے خانہ ہما آفتاب است۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ بچوں، ہم اصلاح تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ ظرافت، ناطق، قلع۔ ظرافت کی کیا معنی ہے؟ ہنسی مذاق۔ حیوان ناطق، بولنے والا جانور۔ حیوان ظریف، ایسا انسان جس کی فطرت میں ظرافت ہو۔ ہما، سارے کا سارا۔ است، ہیں۔ قلعہ، ایسی مضبوط عمارت جہاں بادشاہ، حاکم یا فوج رہے۔ چھتا، دور تک پٹا ہوا راستہ، ایسا راستہ جس پر چھت بنی ہو۔ مشرق رویہ مطلب مشرق کے رخ پر ہونا۔ آب یعنی پانی۔ خانہ، گھر۔ یہ۔ بچوں، یہاں پر اب میری سے جو مراد لیا گیا ہے، میر سے تعلق رکھنے والا ہے۔ سب پر فوقیت لے جانے والا، سردار۔ سودائی، سودا سے تعلق رکھنے والا۔ دیوانہ، احمق، پاگل۔ بچوں، یہ میر تقی میر ان کی تصویر ہے، یہ سودا کی تصویر ہے جو کہ دونوں شاعر تھے۔ بچوں، یہ دونوں الفاظ 7ویں پیراگراف میں استعمال کیے ہیں کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر مرزا، یہاں پر غالب کی بات کی جا رہی ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب
میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، تو پھر دوسرے شاعر شیخ ابراہیم ذوق بھی وہاں موجود تھے، اور ذوق نے سودا کو ترجیح دی میر پر، یعنی کہ انہوں نے میر کے مقابلے میں سودا کو زیادہ امپورٹنس دی۔ تو پھر اس موقع پر غالب نے، یعنی مرزا اسداللہ غالب نے کہا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، یعنی کہ تم میر سے تعلق رکھتے تھے، میں سمجھتا تھا کہ تم میر کو اہمیت دیتے ہو، لیکن تم تو سودا کو اہمیت دیتے ہو، یعنی تم سودا کو میر سے زیادہ اہمیت دیتے ہو۔ اب بچوں نثر پارہ نمبر 5، 6 اور 7 کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نثر پارہ نمبر 5 میں مرزا اسداللہ خان غالب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت بیان کی گئی ہے، اور حالی کا قول بھی ہے ان کے مطابق، یعنی حالی نے انہیں حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا ہے۔ بچوں حالی کہتے ہیں کہ مرزا اسداللہ خان غالب کے مزاج میں خاص طور پر ہنسی مذاق کا عنصر موجود تھا۔ مرزا غالب کو اگر انسان کے بجائے مزاح کرنے والا انسان کہا جائے تو بجا ہوگا، کیونکہ مرزا کی عادات میں خوش طبعی بہت منفرد اور نمایاں خوبی تھی۔ ایک دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا تو آپ بادشاہ سلامت سے ملنے ان کے قلعے تشریف لے گئے، یعنی ان کے دربار میں تشریف لے گئے، ان کے قلعے میں تشریف لے گئے۔ تو بادشاہ سلامت نے آپ سے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، یعنی ان کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ ظرافت تھی، ہنسی مذاق تھا۔ نواب مصطفیٰ کی جانب میری اور سودائی میں چھپا مزاح کا پہلو۔ اب بچوں نثر پارہ نمبر 6 میں یہ اپنے دوست نواب مصطفیٰ کی جانب جاتے ہیں، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ نواب مصطفیٰ خان کے گھر کا اگلا چھتا تاریک تھا۔ جب آپ چھتے سے گزر کر نشست گاہ کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے استقبال کے لیے پہلے ہی کھڑے تھے۔ مرزا صاحب نے فوراً ان کو دیکھ کر فارسی زبان میں پڑھا، یعنی آب حیات کا چشمہ تو تاریکی کے اندر ہے، یعنی یہاں پر بھی ان کے مزاج میں ظرافت کی خوبی موجود ہے۔ اب نثر پارہ نمبر 7 کا جائزہ لیں تو وہاں پر بھی مرزا صاحب میر تقی میر کی تعریف کرتے ہیں، اور جبکہ ابراہیم ذوق سودا کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ نے انہیں میٹھے انداز میں کہہ دیا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کی خوبی میں، ان کی مزاج میں ظرافت کی خوبی پائی جاتی ہے۔ اب بچوں آج ہم نے نثر پارہ نمبر 5، 6 اور 7 پڑھا۔ انشاءاللہ ہم کل اس کی مشق کریں گے۔ جو ممکنہ سوالات آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں وہ ہم سالو کریں گے، اور آپ نے انہیں کاپی پہ بھی لکھنا ہے، وہ ہم کل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔